سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وما اور نہیں قدر اللہ قدر کی اللہ تعالیٰ کی حق ہے قدر ہی اس کی قدر کا، تو انہوں نے اللہ کی اس طرح سے قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اذ جب قولو انہوں نے کہا ما نہیں انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ پر بشرن کسی انسان من شیئن کچھ، تو جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی کوئی کتاب نہیں بھیجی، کوئی وحی نہیں بھیجی، قل کہہ دیجئے من کس نے انزل الکتاب نازل کی کتاب الذی وہ جو جاء لائے بھی جس کو موسیٰ علیہ السلام، تو پھر ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا؟ نورن وہ نور تھا، وہدن اور ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، تجعلونہ تم کرتے اس کو قراطیسا ورق تبدونہ تم ظاہر کرتے ہو اس کو، وتخفون اور تم چھپاتے ہو، کثیرن بہت زیادہ، جسے تم نے علیحدہ علیحدہ کر رکھا ہے، وعلمتم اور سکھایا تم کو، معلوم جو کہ نہیں تعلموا جانتے تھے، انتم تم، ولا آباؤکم اور نہ تمہارے آباء و اجداد، اور تم کو وہ باتیں سکھائیں جو نہ تم جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد۔ قل اللہ کہہ دیجیے اللہ ہی نے نازل کیا ہے اس کو، ثم پھر ذرہم چھوڑ دو ان کو، فی حوضہم ان کی بحثوں میں، یلعبون وہ کھیلتے پھریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے تو ان کو تم چھوڑ دو بیہودہ بحث مباحثے میں یہ کھیلتے پھریں۔ اور ان لوگوں نے قدر نہیں کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کی جانی چاہیے تھی، تو جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ نہیں نازل کیا، تو کہو جو موسیٰ کتاب لے کے آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا؟ تو جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے ورق کر رکھا ہے، اور ان کے کچھ حصے تو تم ظاہر کر دیتے ہو اور اکثر کو چھپا لیتے ہو۔ تم کو وہ باتیں سکھائی گئی جن کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد۔ کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو ان کے بحث مباحثے میں کھیلتے پھریں گے لوگ۔ قریشی اور اہل عرب جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ انسان اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اَقَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، یعنی تو کیا لوگوں کو اس بات پر حیرت ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ لوگوں کو خبردار کر دے۔ تو اور آیت میں فرمایا سنو اگر زمین میں فرشتے بستے تو ہم بھی تم آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ ہاں بھی کفار کا یہی اعتراض اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انہیں جواب دو، تم انکار کرتے ہو کہ کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا تو یہ تمہاری غلطی ہے، تو پھر بتاؤ تورات کس نے نازل کی تھی جو کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ سراسر ہدایت ہے، تو وہ کس نے نازل کی ہے؟ الغرض تورات کے تم سب قائل ہو، صحیح اور اصلی کتاب میں سے بہت حصہ چھپا رکھا ہے، اس میں تم تبدیلیاں کرتے ہو، تحریف کرتے ہو، اپنی باتیں اپنے خیالات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ قرآن تو وہ علوم لایا ہے جس سے تمہارے اگلے اور پچھلے سب محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں بتاؤ کہ اب یہ تورات کس نے نازل کی؟ پھر وہ کیا لوگ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں، تو کہہ دے کہ اللہ نے ہی اتاری ہے، پھر انہیں ان کی جہالت میں ہی کھیلتا چھوڑ دو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں سب کچھ۔ بہذا اور یہ کتاب کتاب ہے انزلناہ نازل کیا ہے اس کو، مبارکن برکت والی، مصدقن تصدیق کرتی ہے، الذی وہ جو بین یدیہ اس سے پہلے ہیں، ولتنذر تاکہ آپ ڈرائیں القریٰ اہل مکہ کو، ومن حولہا اور اس کے ارد گرد والوں کو، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لائے، بالآخرۃ آخرت پر، یؤمنون وہ ایمان لائے، بھی اس پر، تو وہ آخرت پر بھی ایمان لائیں اور اس کتاب پر بھی ایمان لائیں، وہم علی صلاتہم اور وہ اپنی نمازوں کی یحافظون حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بہت ہی بابرکت کتاب ہے
جو کہ پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ تاکہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو اس سے آگاہ کر سکو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید اپنی پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور یہ مکمل ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ بابرکت کتاب ہے۔ آپ اس کے ذریعے اہل مکہ کو اور اس کے آس پاس کے قبائل اور اجمیوں کو ڈرائیں اور انہیں ہدایت کی طرف بلائیں۔ دیکھیں اور آیت میں ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یعنی اے دنیا جہان کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اور آیت میں ہے لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں بھی اور جس تک یہ پہنچ سکے اسے ڈراؤں اور قرآن سنا کر عذابوں سے خبردار کروں۔ اور فرمان میں ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو جو بھی اس کے ساتھ کفر کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 5 چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر نبی صرف ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے یہاں بھی ارشاد ہوا تو نیک لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے فرض کے پورا کرنے میں اور اس کی حفاظت کرنے میں کوئی بھی سستی اور کاہلی نہیں کرتے۔ ومن اور کون ہے ازلم ظالم ممن افطرا، جو کہ باندھے اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ، تو اس سے بھر کر کون ظالم ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، او یا قال وہ کہے اوہیا وحی کی گئی ہے الیہ میری طرف، ولم اور نہ یوہا وہ وحی کیا گیا ہو الہی اس کی طرف شیئن کچھ بھی۔ تو اس سے بھر کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی ہو۔ ومن قالا اور جو یہ کہے سأنزل میں نازل کروں گا مثل ما انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اسی طرح کی میں بھی نازل کر سکتا ہوں۔ ولو اور آکاش طرح آپ دیکھیں اذ الظالمون ظالموں کو فی غمرات الموت موت کی سختیوں میں، والملائکۃ اور فرشتوں کو باسطوا پھیلائے ہوئے ہوں گے ایدیہم اپنے ہاتھوں کو۔ تو کاش تم ان ظالموں کو دیکھو اس وقت جب موت کی سختیوں میں وہ مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے۔ اخرجو نکالو انفسکم اپنی جانوں کے، کہ نکالو اپنی جانوں کو، الیوم آج تجزونا تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہونی رسوائی کے عذاب کا، بما بوجہ کن تم تھے تم تقولون کہتے اللہ اللہ پر غیر الحق کی بغیر حق کے، وکنتم اور تھے تم ان آیاتی اس کی آیتوں سے تستکبرون تکبر کرتے۔ تو یہ تمہیں سزا اس لیے دی جائے گی کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے۔ اس سے بھر کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی تو میں بھی بنا لیتا ہوں۔ تو کاش ان ظالم مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے انکار کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے۔ فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے انہیں ماریں گے، کہیں گے اپنی جانیں نکالو، تو کافروں کی موت کے وقت فرشتے انہیں عذابوں میں، زنجیروں میں، گرم کھولتے ہوئے جہنم کے پانی اور اللہ کے غیظ و غضب کی خبر سناتے ہیں، جس سے ان کی روح ان کے بدن میں چھپتی پھرتی ہے اور نکلنا نہیں چاہتی۔ تو اس پر فرشتے انہیں مار پیٹ کر گھسیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بری طرح رسوا کیے جاؤ، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرتے تھے، اس کے فرمان کو نہیں مانتے تھے، اس کے رسول کی تابعداری نہیں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق جِئْتُمُونَا تم آئے ہمارے پاس فرادا اکیلے اکیلے، کما جیسا کہ خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو اولا مرتين پہلی مرتبہ، تو جیسے ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا تو ویسے ہی تم اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے۔ وَتَرَكْتُمْ اور چھوڑ دیا تم نے ما حَوَلْنَاكُمْ جو دیا تھا ہم نے تم کو وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اپنی پشتوں کے پیچھے، تو جو مال ہم نے تمہیں دیا تھا وہ تم سب پیچھے چھوڑ آئے۔
وما اور نہیں نرا ہم دیکھتے معاکم تمہارے ساتھ شفعاکم الذین شفاعت کرنے والے وہ لوگ جو زعمتم جو دعویٰ کرتے تھے تم انہم بے شک وہ فیکم تم میں شرکاء شریک ہیں. لقد تحقیق تقطع کٹ گیا بینکم درمیان تمہارے وضل اور گم ہو گیا انکم تم سے ما کنتم جو تھے تم تزعمون دعویٰ کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا تو ایسے ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے ہو. تو جو مال ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا تو وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو اور ہم تمہارے ساتھ تمہاری سفارشوں کو نہیں دیکھتے جو تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں. تو آج تمہارے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, منقطع ہو گئے ہیں, اور جو تم دعوے کیا کرتے تھے وہ سب گم ہو گئے ہیں, وہ سب جاتے رہے. اللہ فرماتے ہیں جس دن انہیں ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جس طرح تمہیں پیدا کیا تھا اب دوبارہ بھی پیدا کر دیا, تو جو مال ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تو تم پیچھے چھوڑ آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال, حالانکہ تیرا مال وہی ہے جسے تو نے کھا پی لیا, وہ فنا ہو گیا یا تو نے پہن اوڑھ لیا, وہ پھٹا پرانا ہو کر ضائع ہو گیا, یا تو نے اللہ کے نام پر خیرات کی تو وہ باقی رہا. اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تو اوروں کے لیے چھوڑ کر یہاں سے جانے والا ہے. حسن بصری فرماتے ہیں انسان کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور رب العالمین اس سے دریافت کرے گا کہ جو تو نے جمع کیا تھا وہ کہاں ہے, تو یہ جواب دے گا کہ ہو برہا چڑھا کر اسے دنیا میں چھوڑ آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم پیچھے چھوڑا ہوا تو یہاں نہیں ہے, البتہ آگے بھیجا ہوا یہاں موجود ہے. اب جو تو یہاں دیکھے گا تو کچھ بھی نہ پائے گا. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی. پھر انہیں ان کا شرک یاد دلا کر دھمکایا جائے گا کہ جنہیں تم اپنا شریک سمجھ رہے تھے اور جن پر تمہیں غرور تھا کہ یہ ہمیں بچائیں گے اور نفع دیں گے, آج وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں؟ وہ کہاں رہ گئے؟ انہیں شفاعت کے لیے کیوں آگے نہیں بڑھاتے؟ ان کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے, کہاں ہے وہ؟ تو وہ تمہاری مدد کو نہیں آئیں گے. تو تم دنیا میں انہیں عبادت کا مستحق سمجھتے رہے. جو تعلقات جو وسیلے تم نے بنا رکھے تھے وہ سب کٹ گئے. وہ معبودان باطل جو تم نے بنا رکھے تھے وہ سب برباد ہو گئے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فالق پھاڑنے والا ہے الحبی دانے کو والنوا اور گٹلی کو. بے شک اللہ ہی دانے کو اور گٹلی کو پھاڑتا ہے, یعنی کہ اس کو درخت اگاتا ہے اس سے. یخرج الحی نکالتا ہے زندہ کو من المیتی مردے سے, تو وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے. یخرجو اور نکالتا ہے المیتی مردے کو من الحی زندہ سے, اور وہی جو ہے بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے. ذالکم اللہ یہی ہے اللہ تعالیٰ. فانا پھر کہاں تم تؤفکون تم بھٹکتے پھرتے ہو. تو یہی ہے اللہ, تو تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ اللہ ہی ہے جو دانے کو نکالتا ہے اور گٹلی کو پھاڑتا ہے اور ان سے درخت نکالتا ہے. وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے. یہی تو اللہ ہے, تو تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ تم دانوں سے گٹلیوں سے درخت بناتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ انہیں پھاڑتا ہے, ان سے کومبل نکالتا ہے, وہ بڑھتے ہیں, درخت بن جاتے ہیں اور ان سے پھل نکلتے ہیں. تمام کاموں کا کرنے والا اللہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو تم اللہ کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو اوروں کو؟ فالق الاصباح اور پھاڑنے والا ہے صبح کو, وجعل اللیل اور بنانے والا ہے رات کو, سکنا سکون, والشمس اور سورج کو, والقمر اور چاند کو, حسباناً حساب. تو وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے اور اسی نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا. ذالک یہ تقدیر العزیز العلیم اندازے ہیں غالب حکمت والے کے. وہی دن کی روشنی کا لانے والا اور رات کے اندھیرے کا پیدا کرنے والا ہے. جیسے کہ اس سورت کے شروع میں فرمایا تھا کہ وہی نور و ظلمت کا پیدا کرنے والا ہے. رات کے اندھیرے کو دن کی نورانیت سے بدل دیتا ہے. رات اپنے اندھیروں سمیت چھپ جاتی ہے اور اپنی تجلیوں سمیت کائنات پر قبضہ جما لیتا ہے دن. تو جیسے فرمان ہے وہی دن رات چڑھاتا ہے, ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے. فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا, جیسے اس آیت میں فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی, والنہار اذا جلاھا واللیل اذا یغشاھا. ان تمام آیتوں میں دن رات کا
اور نور و ظلمت کا، روشنی اور اندھیرے کا ذکر ہے۔ حضرت صہیب رومی سے ایک بار ان کی بیوی نے کہا کہ ہر رات ہر ایک کے لیے آرام کی ہے، لیکن میرے خاوند حضرت صہیب کے لیے وہ آرام کی نہیں، اس لیے کہ وہ رات کو اکثر جاگ کر کاٹتے ہیں، تو جب انہیں جنت ہی یاد آتی ہے تو شوق سے وہ جاگتے رہتے ہیں۔ جہنم کا خیال آتا ہے تو خوف کے مارے ان کی نیند اڑ جاتی ہے۔ سورج چاند اس کے مقرر کیے ہوئے اندازے پر برابر چل رہے ہیں، کسی بھی چیز میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، ہر ایک کی منزل مقرر ہے۔ سب اندازے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں جسے کوئی روک نہیں سکتا، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، زمین و آسمان کی کوئی مخلوق اس سے پوشیدہ نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، جعل بنایا، لَكُمُ النُّجُومَ تمہارے لیے ستارے، تو وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، لِتَهْتَدُوا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، بہا اس سے، فی ظلمات اندھیرے میں، البری خشکی کے، والبحری اور سمندروں کی، تو وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان کے ذریعے راستے معلوم کرو۔ قد تحقیق، فصلنا، ہم نے کھول کھول کر بیان کی ہیں، الآیاتی اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں، لقوم قوم کے لیے، یعلمون جو کہ جانتے ہیں۔ تو ہم نے یہ ساری چیزیں، ساری آیتیں اپنی قوم کے لیے کھول کھول کر بیان کی ہیں جو کہ عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں۔ فرمایا ستارے تمہیں خشکی تری میں راہ دکھانے کے لیے ہیں، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان پر ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان کے ذریعے راستے معلوم کرے۔ عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انشأکم پیدا کیا تم کو، من نفس جان سے، واحدات ایک، تو وہی تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، فمستقر، اور ٹھہرنے کی جگہ یعنی کہ دنیا بنائی تمہارے لیے، ومستودع، اور سپرد کرنے کی جگہ یعنی کہ قبر، اس نے تمہارے لیے دنیا بھی بنائی اور تمہیں سپرد کرنے کے لیے قبر بھی تمہارے لیے مقرر کی۔ قد تحقیق، فصلنا، ہم نے تفصیل سے بیان کی ہیں، الآیاتی اپنی نشانیاں، لقوم قوم کے لیے، یفقہون جو کہ سمجھیں، تو سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں تم سب کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، جیسے اور آیت میں ہے، لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی وجہ سے اس کا جوڑ پیدا کیا، پھر ان دونوں سے خوب مرد عورت پھیلا دیے، تمہارے لیے دنیا کو ٹہرنے کی جگہ بنا دیا اور قبر کو تمہارے لیے سپرد ہونے کا مقام بنا دیا۔ تو ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کی ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔